أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 سے 34۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَن يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ گزشتہ آیات میں قصہ چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ ایک نے حسد کیا دوسرے پر صرف اس وجہ سے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور پھر اس حسد کی بیماری نے اسے اس قدر اس حسد کی بیماری نے اسے اس قدر اس کا دشمن بنا دیا، اور اس قدر اس حسد کی وجہ سے شیطان نے اسے بہکا دیا کہ یہ اپنے بھائی کا قاتل تک بن گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا قصہ بیان کیا، حسد کے نقصانات بیان کیے، پھر قتل کی مذمت کہ قتل کرنے والے کو جو گناہ ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن اس قتل کو شروع کرنے والا جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کے نامہ اعمال میں بھی سارے قیامت تک آنے والے جتنے بھی قاتل ہیں انسانیت کے، انسانوں کے، ناحق قتل کرنے والے، ان سب کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈالا جائے گا، سب کے گناہوں کو بھی اس کے نامہ اعمال میں بھی درج کیا جائے گا۔
آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے احترام انسانیت کو بیان کیا ہے، ایک انسانی جان کی قدر و منزلت اور اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر اور کیا وقت ہے، اس کے تذکرے اللہ پاک نے کیے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو شخص کسی ایک انسان کو قتل کرے گا تو اس کے قتل کرنے کی وجہ سے دیگر لوگوں کو بھی قتل کرنے کی ترغیب اور موٹیویشن ملے گی، دوسرے لوگوں کے دل بھی دلیر ہوں گے کہ خیر ہی ہے، قتل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اس طرح ایک کو دیکھ کے دوسرا قتل کرے گا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا دلیر ہوگا، تیسرے کو دیکھ کے اور لوگ جو ہیں ان کے اندر قتل کرنے کا خیال اور جذبہ پیدا ہوگا، اور اس طریقے سے یہ قتل و غارت انسانی معاشروں کے اندر پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ نہ رکنے والا ایک لامتناہی اور ان لمٹڈ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہ بات سمجھائی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ بھی بیان کر دیا۔ اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل ہونے سے بچا لیا، مرنے سے بچا لیا، ڈوبنے سے بچا لیا، کسی بھی شکل میں اس کی زندگی کو بچا لیا، بچانے والی اصل ذات تو اللہ کی ہے، لیکن انسان سبب بنا کسی کی زندگی بچانے کا، تو نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے گویا کہ ایک انسان کو نہیں بچایا، ساری انسانیت کو ہی بچا لیا ہے۔ تو ایک انسان کو اگر کوئی انسان تڑپ رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ حادثے کی شکل میں ہے، یا کسی کو بلڈ کی ضرورت تھی، یا کسی کو کسی بھی ایسی شکل میں جا کے اس کی مدد کی اور اس کی خبر گیری کی اور اس کو تحفظ دیا، تو اللہ پاک ایسے شخص کو اتنا بڑا انعام اور خوشخبری دے رہا ہے گویا کہ اس نے ساری کائنات کے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ یہ بات اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں سمجھائی ہے، اور یہ بات اس آیت سے بھی ملتی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقلوں والو تمہارے لیے قصاص میں، قتل کا بدلہ لینے میں زندگی ہے، زندگی۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، کیسے زندگی ہے قصاص میں؟ قصاص میں زندگی اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، اب اگر اس قاتل کو سزا نہ دی جائے تو یہ قاتل دلیر ہوگا، اور کسی کو بھی قتل کرے گا، پھر اور کسی کو کرے گا، پھر جن کو کرے گا پھر اس مقتول کے وارث اٹھیں گے اور وہ ان کے 2 4 5 بندے مار دیں گے، اور یہ دونوں طرف سے قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، قبائل کی جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور اسی طرح کئی دفعہ ملکوں کی جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور اس سے انسانیت ساری کی ساری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور اگر اس کی بجائے ایک نے قتل کیا تو اس کے قتل کو، اس قاتل کو اسی جگہ روک لیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے مزید قتل و غارت رک جائے گی، کیونکہ آپ نے پہلے قاتل کو قصاص کے قانون کے تحت پھانسی پہ لٹکا دیا، اس کو قتل کی سزا قتل کی شکل میں دے کے معاملے کو رفع دفع کر دیا، روک دیا، گویا کہ تم نے ایک قاتل کو قتل کر کے پوری انسانیت کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح اگر ایک انسان قتل کرتا ہے تو اس سے
قتل و غارت آگے بڑھتی 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 سمجھو ساری انسانیت ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور اگر ایک انسان کسی کو قتل نہیں کرتا، قتل کرنے سے باز رہتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی جگہ پہ رک جاتا ہے، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو ہی قتل ہونے سے بچا لیا۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت کے پہلے جملے کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں من اجلی ذالک، من سے اجلی وجہ، علت، سبب۔ اجل جو ہے یہ حرف علت کہتے ہیں اس کو، علت سبب بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والے چند جو حروف ہیں یا الفاظ ہیں ان میں سے ہے۔ تو اجل کا معنی ہے وجہ، من اجلی ذالکا، اس کی وجہ سے یا اسی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ وہ جو گزشتہ آیات میں آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر دیا، بنیاد رکھ دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے پھر کیا کیا؟ کتبنا، ہم نے فرض کر دیا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، یعنی ان کی کتاب میں یہ حکم نازل کر دیا۔ کیا؟ آدم کے بیٹے نے قتل و غارت کو آگے بڑھانے اور انسانیت میں پھیلانے کی بنیاد رکھ دی، اور ہم نے اس قتل و غارت کو روکنے کی بنیاد رکھ دی۔ وہ اس طرح کہ ہم نے کہا اور ہم نے یہ ان کی کتاب میں لکھ دیا، انہو، کہ حقیقت یہ ہے، یا ترجمہ اس کا یوں بھی کر سکتے ہیں، انا، کہ بے شک، ہو، حقیقت یہ ہے۔ یہ ہو جو ہے یہاں ضمیر شان ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بات کچھ اس طرح سے ہے، حقیقت کچھ اس طرح سے ہے، انہو، کہ بے شک، حقیقت یہ ہے، یا انا کا ترجمہ صرف کہ کر لیں، انا کہ ہو، حقیقت یہ ہے، یا انا کا ترجمہ کہ حقیقت، کہ بے شک، حقیقت یہ ہے، من قتل، جس نے قتل کیا، نفسن، ایک جان کو، من قتل نفسن، جس نے ایک جان کو قتل کیا، بغیر، بغیر، نفسن، کسی جان کے، یعنی کسی جان کے بدلے کے بغیر۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی جان کا بدلہ لینے کے لیے قتل کیا جا رہا تھا، جیسے قاتل کو قصاص کے قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو نکالا جا رہا ہے اندر سے۔ بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی بغیر کسی جان کے بدلے کے، او، یا یہاں بھی بغیر کا لفظ یہاں بھی لگا ہوا ہے۔ او کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں بھی بغیر کا لفظ لگا ہے؟ وہ فساد دن کے نیچے زیریں ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی بازر بھی ہے، تو اس بغیر کا عطف او کے ذریعے فساد دن پر بھی ہے، او فساد، یا فساد کے بغیر، بغیر کے لفظ کا ترجمہ ہم یہاں بھی کر رہے ہیں، فی الارض، زمین میں، او فساد فی الارض، اصل لفظ کیا ہے ترجمہ سیکھنے کے لیے؟ او بغیر فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا۔ کیا مطلب؟ سمجھ لیں، اگر تو کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے، اس شخص کو تو قتل کرنا بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زمین میں فساد پھیلایا ہے، ڈکیتی کی ہے، بغاوت کی ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، تو کوئی اس نے فتنہ و فساد برپا کیا ہے اسلامی حکومت میں، مسلمان معاشروں میں، کوئی اس نے ایسی حرکت کی ہے، اس کی سزا بھی اللہ پاک نے اگلی آیات میں
قتل بیان کی ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ تو اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو پھر بھی اسے قتل کرنا ہی کرنا ہے، اگر کسی شخص نے زمین میں فساد پھیلایا ہے تو اسے بھی قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ ان دو صورتوں کی بات نہیں ہو رہی، ان دو استثنائی صورتوں ایکسیپشنل کیسز کے علاوہ بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا۔ اب یہ جو دو درمیان میں استثنائی صورتیں ہیں ان کو چھوڑ کر میں آیت پڑھوں گا۔ من قتل نفسا، جس نے کسی جان کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کیا، درمیان میں استثنائی صورت چھوڑ دیں، فاتو کانما، گویا کہ قتل، اس نے قتل کیا، الناس، لوگوں کو، جمیعا، سب، گویا کہ اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب درمیان میں جو دو استثنائی صورتیں تھیں ان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ من قتل نفسا، جس نے ایک جان کو قتل کیا، بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر، یعنی ایسے شخص کو قتل کیا اس نے کہ جو فساد کر رہا تھا، اس کو تو کرنا ہی کرنا قتل، لیکن یہ بھی اسلامی حکومت نے کرنا، انفرادی طور پہ اپنی اپنی مرضی سے نہیں کسی کو فسادی کہہ کے قتل کرنا۔ تو ان دو صورتوں کے بغیر جس نے قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ کوئی کم ہی گناہ ایسا ہوگا جس کی سزا اللہ پاک نے اتنی بڑی بیان کی ہے کہ ایک انسان کو نہیں قتل کر رہے، ساری انسانیت کے قاتل بن رہے۔ تو ساری انسانیت کے قتل کا جواب اللہ کے ہاں دینا کتنا مشکل کام ہوگا۔ وَمَنْ احیا، اور جس نے زندگی بخشی، ہا، اسے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، نفس مؤنث ہے عربی زبان میں، اس لیے ہا کی مؤنث ضمیر۔ وَمَنْ احیاہا، اور جس نے اسے زندگی بخشی، کسی بھی صورت میں اس کی زندگی کا سامان کیا، اس کو بچانے کے لیے کوشش کی، فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ احیا الناس، احیا، اس نے زندگی بخشی، الناس، لوگوں کو، جمیعا، سب، فَكَأَنَّمَا احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ اس کا اجر و ثواب بھی کتنا بڑا ہے، ایک انسان کی جان بچانے کا اجر و ثواب بھی کتنا بڑا ہے، اور ایک انسان کی جان لینے کا گناہ بھی کتنا بڑا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق اور بلا شبہ، یقیناً، لام زبر لا کا معنی بھی یقیناً، قد کا معنی بھی یقیناً، بلا شبہ، حرف تاکید ہیں۔ جاءت، آئے، ہم، ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی نا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ آدم کے دو بیٹوں کے قتل و غارت کو، وہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے قتل و غارت کے آغاز ہونے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر قتل کو روکنے کے لیے یہ بات لکھ دی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے بطور خاص بنی اسرائیل کا تذکرہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ بہت لمبے عرصے کے لیے رہنے والی یہ قوم تھی اور جس پہ بہت زیادہ پیغمبر نبی آئے تھے، اس وجہ سے اللہ پاک نے بطور خاص ان کا ذکر کر دیا، ورنہ یہ حکم بنی اسرائیل سے پہلے بھی تھا اور بنی اسرائیل کے بعد بھی ہے، اور بنی اسرائیل کے علاوہ باقی قوموں کے لیے، باقی اقوام کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بنی اسرائیل کا خون کوئی باقی قوموں سے زیادہ مہنگا نہیں تھا، کوئی زیادہ قیمتی نہیں تھی ان کی جانیں۔ تو اس کے بعد آخر میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، جاءت، آ گئے یا آئے، ہم، ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بھی ساتھ، البینات، واضح دلائل، واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس ہمارے رسول آئے، یا
بعض عربی کا ترجمہ الگ کرنے کے بجائے جاءت کا ترجمہ جو ہے وہ لازم سے متعدی میں بدل دیں، وَلَقَدْ جاءت، اور بلا شبہ یقیناً آئے نہیں بلکہ لائے، ہم ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات، اب یہاں بعض عربی کا ترجمہ نہیں کرنا، وہ ہو چکا پیچھے، بالبینات واضح دلائل، واضح دلائل لائے، ثم پھر انا بے شک کثیرم منہم ان میں سے اکثر بعد ذالک اس کے بعد، اب کیا لائے تھے دلائل؟ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، غالباً آیت نمبر 84-85 میں ہے، اور تم اپنوں کو اپنے دیار سے، اپنے گھروں سے، بستیوں سے، شہروں سے، ملکوں سے نکالو گے نہیں۔ تم نے اس کا اقرار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود تم نے پھر بعد میں یہی کام شروع کر دیا، قتل و غارت سے بھی باز نہیں رہے اور جلا وطن کرنے سے بھی اپنے ہم مذہب بھائیوں کو باز نہیں رہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں بھی تذکرہ موجود ہے، جس کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثم پھر ان کثیرم منہم، بے شک ان میں سے اکثر یا بہت سے لوگ، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمز والا یقیناً، مسرفون حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی زمین کے اوپر چلتے پھرتے وہ ہر کام میں اکثریت ان کی حد سے بڑھنے والی ہے، وہ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہے، جو رسول ان کے پاس دلائل لے کے آئے تھے، آیات لے کے آئے تھے، احکامات لے کے آئے تھے، وہ اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اس نصیحت کو فراموش کر دیا اور قتل و غارت کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور بدقسمتی سے یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اور موجودہ دور میں تو اللہ محفوظ فرمائے کہ ایک انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت دوسرے انسان کی نظر میں رہی نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے قتل و غارت کے کیس ہوتے ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ 10 20 50 100 روپے کی خاطر انسان قتل ہو گیا، 25,000 50,000 کی خاطر انسان قتل، اور موٹر سائیکل گاڑی غلط جگہ پہ پارک کرنے کی وجہ سے انسان کتنے انسان قتل، تھوڑی سی آپس میں بحث و تکرار ہوئی، بس اسی کو بنیاد بنا کر قتل، حتیٰ کہ یہاں ایک بدقسمت نے ہمارے ہی شہر کے اندر چند سال پہلے باپ نے سمجھایا بچے کو، واضح و نصیحت کی کہ بیٹا فلاں کے ساتھ نہ پھرو، رات کو جلدی گھر آ جایا کرو، اس قسم کی واضح و نصیحت کی بیٹے، کچھ ڈانٹا بھی ہوگا، تو جناب اس نے اس میں اپنی انسلٹ اتنی زیادہ محسوس کی کہ رات کو باپ سویا ہوا تھا، پسٹل لا کے باپ کو قتل کر دیا۔ تو یہ واقعات اللہ محفوظ فرمائے اب تو اتنے عام ہو چکے ہیں، ہماری عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کا سبب سوشل میڈیا کا ناجائز حد تک استعمال، اور پھر پب جی اور دوسری ویڈیو گیمز، اور موبائل کو کتنے گھنٹے استعمال کرنا، اور نہ ایکسرسائز، نہ واک، نہ رشتہ داروں سے میل ملاقات، نہ کوئی اور مثبت سرگرمی، نہ قرآن سے تعلق، تو پھر ان چیزوں کے نتائج اسی قسم کے نکلنے، پھر فلمیں اور ڈرامے، اور ان کے اندر بھی یہی سکھایا جاتا ہے، گھروں سے بھاگنے کے طریقے، اور پھر اپنے رستے سے جو رستے میں آئے اس کو ہٹانے کا طریقہ۔ اب یہاں ہمارے ہی شہر کے اندر یہ کم و بیش 1 سال بھی شاید نہ ہوا ہو، ایک واقعہ اور پیش آیا کہ باپ بیٹے کا رشتہ، شادی کسی اور جگہ کرنا چاہ رہا، بیٹا کسی اور جگہ کروانا چاہ رہا، اور کارڈ باپ کی مرضی کے مطابق کارڈ پرنٹ ہو گئے، بیٹا باپ کو ساتھ لے کے جا رہا موٹر سائیکل پہ کارڈ تقسیم کرنے کے لیے، اور پلاننگ اس نے کی ہوئی ہے پہلے سے، اور ادھر یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر ہی ایک ویران روڈ کے اوپر سے جب وہ گزر رہے تھے تو بیٹے نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور پیچھے بیٹھے ہوئے باپ کے سر کے اندر پسٹل کے ساتھ گولیاں مار کے قتل کر دیا۔
اور پھر اس کے بعد پورا ڈرامہ رچایا کہ پتہ نہیں کون قتل کر گیا، جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر بعد میں وہ ویڈیو کیمروں سے اور CCTV جو فوٹیج ہوتی ہے اس سے پھر یہ پکڑا گیا کہ یہ تو ان کا اپنا ہی بیٹا قاتل ہے، العیاذ باللہ۔ یہ صورتحال ہے ہمارے معاشروں کی قتل و غارت کے حوالے سے اور عدم برداشت کے حوالے سے۔ اگر وہ بچہ، یہ دونوں بچے جن کی میں نے آپ کو مثالیں سنائی ہیں، اگر یہ بچے کسی اچھی مجلس میں بیٹھتے، دینی مجلس میں بیٹھتے، قرآن سیکھنے سکھانے کی مجلس میں بیٹھتے، جیسے یہ نوجوان ماشاءاللہ یہ اسٹوڈنٹس کالجوں، سکولوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بیٹھتے ہیں آگے، تو یقیناً یہ نوجوان اتنے غلط سٹیپ نہ لیتے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا۔ انما، یہاں سے آگے جو آیت شروع ہو رہی ہے اسے آیت محاربہ کہتے ہیں، یہ حرب سے نکلا ہے، حرب کہتے ہیں جنگ و جدل، لڑائی کو۔ تو ایسے لوگ جو کسی اسلامی حکومت کے اندر قتل و غارت کریں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، یا بغاوت کر دیں، یا ڈکیتی اور اس قسم کے کام کریں کہ جس سے معاشرے کے اندر امن و سکون ختم ہو جائے، تو ایسے لوگوں کی اللہ پاک نے سزا بیان کی ہے۔ اسلامی حکومت کو اللہ پاک نے ایڈریس کیا ہے کہ اسلامی حکومت ایسے لوگوں کو 4 سزاؤں میں سے جو سزا مناسب سمجھے وہ ان کے لیے تجویز کر دے، ان کے جرم کی نوعیت کے مطابق۔ انما، صرف یہی ہے، جزاء بدلہ، انما جزاء بدلہ صرف یہی ہے، الذین، ان لوگوں کا جو یحاربون، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسلامی حکومت جو اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ کر رہی ہے، اور اس حکومت کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں نا جن کو اللہ پاک نے خود قرآن میں کہا ہے کہ جو سود نہیں چھوڑتے ان کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو سود کھانے والوں کے ساتھ بھی، وہ بھی اس قسم کے، یعنی اس جرم کے برابر ہی ان کا بھی جرم ہے۔ لیکن بہرحال یہ سزا اگر اسلامی حکومت ان کے لیے سمجھے تجویز کرنا تو یہ اسلامی حکومت فیصلہ کرے گی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون، اور وہ کوشش کرتے ہیں، سعی کوشش کو کہتے ہیں، ویسعون، اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد کی یا کسی فساد کی، ان کی سزا صرف یہی ہے، کیا؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا انہیں بری طرح قتل کیا جائے۔ یہ ایک خاص باب ہے، قتل یقتل، باب تفعیل ہے، اس کے اندر بڑا اہتمام پایا جاتا ہے کسی کام کو کرنے کو، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ بری طرح قتل کر دیا جائے، یعنی بے دردی سے قتل کیا جائے، کیونکہ وہ پورے معاشرے کے لیے وہ ایک کینسر ہے، پورے معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کیے بیٹھے، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے۔ ان یقتلوا، کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، او یا یصلبوا، انہیں بری طرح سولی دی جائے یا پھانسی دیا جائے، او تقطع، یا بری طرح کاٹ دیے جائیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ پاؤں بری طرح کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مختلف سمتوں سے، مخالف سمت سے، دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بائیں ٹانگ کاٹی جائے،
اور اسی طرح اس کا الٹ، او چوتھی سزا، چوتھا آپشن، او ینفو، یا وہ نکال دیے جائیں، یہ سارے پیسے وائس کے سیغے ہیں، فعل مجہول، او ینفو، یا وہ نکال دیے جائیں، یہ وہی لفظ ہے جو عام زبان میں ہم نفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نفی کر دیں، نفی کرنا یعنی مائنس کر دینا کسی چیز کو، تو نفا ینفی نفیٌ، نفی کر دینا، اسی سے ہے ینفو فعل مجہول، او ینفو من الارض، یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے، شہر سے یا ملک سے نکال دیا جائے۔ 4 سزائیں ہیں جو بھی اسلامی حکومت ان کے لیے تجویز کرنا چاہے، لیکن انما کے لفظ کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بتا دیا کلمہ حصر کے ساتھ کہ ان کی سزا اس سے کم تر تجویز کرنے کا اختیار کسی کو نہیں، ان کی سزا صرف اور صرف یہی ہے۔ یہ کہیں کہ انہوں کو 4 پولے مار دو جی، ان کو کوئی جیل میں پھینک دیں جی، یہ سزا ناکافی ہے۔ یہ سخت سزائیں دیں گے تو معاشرے کے اندر امن و سکون اور اطمینان پیدا ہوگا، ورنہ یہی حال ہوگا، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں نا، جیلوں میں پھینک دیتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور بس پھر وہ پیشی کے موقع پہ جناب ایک دوسرے کو پھر قتل کر دیتے ہیں۔ ذالک، یہ لہم، ان کے لیے، خزی، رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس آیت پر عمل کرنے کی ایک مثال صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک قبیلہ تھا مدینہ کے باہر سے، کہیں سے، وہ اس قبیلے کے 8 لوگ، مدینہ کے باہر سے کہیں سے 8 لوگ مدینہ منورہ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد وہ مدینہ میں رہنے لگ گئے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس طرح کرو، وہ مدینہ سے باہر فلاں جگہ پہ، جو مدینہ سے باہر فلاں جگہ پہ اسلامی حکومت کے چرواہے موجود ہیں، کیونکہ زکوٰۃ وغیرہ کے اونٹ آتے تھے، اور اس طرح جو اسلامی حکومت تھی اس کے بہت سے جانور تھے جن کے اوپر باقاعدہ چرواہے مقرر تھے جو ان کو چراتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ وہاں جو باڑہ ہے، اونٹوں کا باڑہ کہہ لیں، وہاں ہمارے چرواہے ہیں، تو تم اس طرح کرو کہ کچھ دیر کے لیے وہاں رہو، جا کے تمہاری آب و ہوا کچھ بدلے، اور وہاں تم نے اونٹ کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے پینا ہے، یہ ان کا ایک علاج تھا۔ تو خیر یہ اطباء سے آپ ڈسکس کریں تو آپ کو وہ بتائیں گے، آج بھی بہت سے حکماء جو ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ علاج بھی تجویز کیا اور ان کی آب و ہوا بھی بدلنے کے لیے وہاں بھیج دیا۔ اب وہ کچھ دن وہاں رہے، ٹھیک ہو گئے، اور ساتھ ہی ان کی نیت خراب ہو گئی۔ کہا کہ یہ جنگل بیابان ہے، کوئی بندہ بشر تو ہے نہیں ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا تھا اسے قتل کر دی، اور بڑی بے دردی سے قتل کیا، بڑے برے طریقے سے۔ بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں سلائیاں گرم کر کے بھی لگاتے رہے، اور پھر اونٹوں کو ہانک کے لے گئے اپنے علاقے کی طرف۔ ابھی وہ نکل کے رستے میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوراً ان کی پیروی کے لیے بھیجا، ان کے تعاقب میں بھیجا کہ ان کو پکڑ کے لائیں۔ ان کو گرفتار کر کے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، سپریم کورٹ آف مدینہ میں پیش کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں گرم کر کے سلائیاں پھیری جائیں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹانگیں، پاؤں اور ہاتھ مخالف سم سے کٹوائے، اور پھر ان کو
تپتی دھوپ کے اندر پھینک دیا اور پھر وہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ اس آیت کے اوپر عمل کی ایک مثال ہے۔ تو جب فوری طور پہ نقد و نقد سزا ملے گی تو پھر وہ جرم آگے بڑھنے سے رک جائے گا، اور گویا کہ یہ بھی پوری انسانیت کو بچانے والی ہی ایک بات ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے فرمایا الا الذین، مگر جو لوگ تابو توبہ کر لیں، من قبل قبل اس کے، ان کے تقدرو تم قابو پالو، قدرت رکھنا قابو پالو، علیہم ان پر، مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی انہیں گرفتار کرو اور جج کے سامنے، عدالت کے سامنے پیش کرو، اس سے پہلے پہلے ان کو غلطی کا احساس ہو گیا، آ کے خود وہ سرنڈر ہو کر غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ ایک استثنائی صورت ہے، ایسے لوگوں کو معاف کر دے، ان کے لیے وہ 4 سزائیں بے شک اوپر والی تجویز نہ کرے، اسلامی حکومت کی مرضی ہے۔ ہاں اگر تو انہوں نے قتل کیا ہے کسی کو تو قتل کے بدلے میں قتل تو ان کا بہرحال قصاص بنے گا، قصاص کے قانون کے مطابق، لیکن کوئی اور فتنہ فساد کیا ہے، کوئی بغاوت کی ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے، تو پھر وہ توبہ کر لیں، خود بخود آ کے پیش ہو جائیں، تو پھر ان کو معافی مل سکتی ہے۔ لیکن اسلامی حکومت خود ان کو گرفتار کر کے اس کے بعد معاف نہیں کر سکتی۔ فَاعْلَمُوا، پس جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بے حد بخشنے والا، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔